بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کی خاصیات پڑھیں گے۔ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے اور وہ ہے باب فعللہ۔ اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ الرباعی المجرد، رباعی مجرد۔ معانی باب الفعللہ، باب فعللہ کی خاصیات۔ باب فعللہ کی صاحب کتاب نے 4 خاصیتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت ذکر کی ہے القصر، مختصر کرنا، جس کی مثال یہ دی ہے بسمل سعید ای قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے باب فعللہ سے بسملہ کا فعل بنایا گیا، صیغہ بنایا گیا۔ دوسری خاصیت ہے الباس الماخذ، ماخذ کا پہنانا، جس کی مثال دیکھیے مثل برقعت زینب بنتہا، زینب نے اپنی بیٹی کو برقع پہنایا۔ برقعت کے اندر البرقع یہ ماخذ ہے اور زینب فاعل ہے اور البنت یہ مفعول ہے، تو فاعل نے یعنی زینب نے مفعول کو یعنی اپنی بیٹی کو برقع پہنایا جو کہ ماخذ ہے۔ تیسری خاصیت ہے مطاوعتہ لنفسہ، یہ فعل اپنا مطاوع خود بنتا ہے۔ کیسے اپنا مطاوع خود بنتا ہے؟ مثال دیکھیے غطرش اللیل بصرہ فغطرش ای اظلم اللیل علی بصرہ فعمی، رات نے اس کی بینائی کو تاریک بنایا تو وہ تاریک ہو گئی۔ اب غطرش 2 معنی ادا کر رہا ہے۔ پہلا معنی یہ رات نے اس کی بینائی کو تاریک کر دیا، اور فغطرش یہاں دوسرا معنی یہ ادا ہو رہا ہے کہ وہ تاریک ہو بھی گئی۔ ایک کے اندر متعدی، ایک کے اندر لازم۔ چوتھی خاصیت ہے التعمل، مثل زغفرت الثوب ای صبغتہ بالزعفران، میں نے کپڑے کو زعفران سے رنگا۔ زعفرت اس کے اندر الزعفران یہ ماخذ ہے اور متکلم کی ضمیر فاعل ہے اور الثوب یہ مفعول ہے، تو فاعل نے مفعول کو ماخذ سے رنگ دیا، ماخذ سے اس کو ملا دیا۔ اس کے بعد ہے فائدہ یأتی هذا الباب من الصحیح والمضاعف كثيرا مثل بعثر وزلزل ووسوس ومن المہموز قلیلا مثل طمأن، کریں کہ یہ باب صحیح اور مضاعف کے قبیل سے زیادہ آتا ہے، جیسے بعثر، زلزلہ، وسوسہ، اور محموز کے باب سے یہ بہت کم مستعمل ہے، جیسے طمأن، یہاں پر لام کلمہ کے اندر حمزہ پائی جا رہی ہے۔ محموز اور معطل بہت کم ہے، بقیہ جو صحیح اور مضاعف کے صیغے ہیں وہ کثرت سے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الرباعی المزید فیہ بدون حمزۃ الوصل، رباعی مزید فیہ بغیر حمزہ وصل کے ابواب۔ اس کے اندر صاحب کتاب نے باب تفاعل کو ذکر کیا ہے۔ معانی باب التفاعل، باب تفاعل کی خاصیات، 2 خاصیتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی خاصیت مطاوعت فعللہ، فعللہ کی مطاوعت، مثال زعزعتہ فتزعزع ای حرکتہ فتحرک، میں نے اس کو حرکت دی تو اس کو حرکت ہوئی۔ اب یہاں پر زعزعت یہ باب فعللہ سے ہے اور تزعزع یہ باب تفاعل سے ہے، دونوں میں مطاوعت پائی جا رہی ہے۔ دحرجتہ فتدحرج ای دفعتہ منحدرا فاندفع، میں نے اس کو لڑکھڑایا پس وہ لڑک گیا۔ دحرجت یہ باب فعللہ سے اور تدحرج یہ باب تفاعل سے، دونوں میں مطاوعت ہے۔ دوسری خاصیت ہے الاقتضاب، اقتضاب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جس کا مجرد بالکل نہ ہو، اصلا نہ پایا جاتا ہو، نہ مثل اصل پائی جاتی ہو۔ مثال دیکھیے تہبرس الرجل ای تبختر فی مشیہ، آدمی ناز سے نخرے سے چلا، اب اس کا مجرد بالکل نہیں پایا جاتا۔ الرباعی المزید فیہ بحمزۃ الوصل، رباعی مزید فیہ حمزہ وصلی کے ساتھ۔ پہلا باب ہے باب انفعال، اس کی پہلی خاصیت ہے اللزوم دائما، ہمیشہ یہ لازم آئے گا۔ ای هذا الباب یکون لازما ابدا مثل ابرنشق بلال ای فرحا، یہ باب ہمیشہ لازم آئے گا، جس کی مثال دیکھیے ابرنشق بلال، بلال خوش ہوا۔ دوسری خاصیت ہے مطاوعت فعللہ مع المبالغہ، یہ فعللہ کی مطاوعت میں تو آتا ہے لیکن مبالغہ کا معنی بھی اس وقت ادا کرتا ہے، جیسے سعرجتہ فسعنجر ای سفکت دمہ فانسفک کثیرا،
میں نے اس کا خون بہایا تو اس کا خوب خون بہہ گیا، یعنی اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ افس عن جرا، جہاں پر مطاوعت کا معنی ادا کر رہا ہے وہاں پر مبالغہ کا معنی بھی ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے الاقتضاب، اس کی بھی خاصیت اقتضاب ہے، یعنی اس کا مجرد بالکل نہیں ہوگا۔ ای احیانا یاتی بدون اصل فی الرباعی المجرد، بعض اوقات یہ ایسی کلمات، بعض اوقات یہ ایسے مادہ سے آتا ہے جس کا رباعی مجرد کے اندر جس کی رباعی مجرد کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یعنی رباعی مجرد کا صیغہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی مثال ہے ابرن شقا بلال ای فرحا، ابرن شقا کا مطلب خوش ہونا ہے۔ اب ابرن شقا کے مادہ سے رباعی مجرد کے اندر کوئی صیغہ نہیں پایا جاتا۔ آخری باب ہے رباعی مزید فی کا معانی باب الافعلال، باب افعلال کی خاصیات۔ پہلی اور دوسری خاصیت ہے اللزوم و مطاوعت فعللا، ہمیشہ لازم ہوگا اور فعللا کی مطاوعت بھی کرے گا۔ مثال دیکھیے طمأنتہ فاطمأن، طمأنتہ باب فعللا سے اور اطمأن باب افعلال سے۔ تیسری خاصیت الاقتضاب، ای یوجد بدون اصل فی المجرد، مجرد کے اندر، رباعی مجرد کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہوگی، کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ مثال دیکھیے ایک فہر اللیل ای غشی واشتد ظلامہ، ایک فہر اللیل کہتے ہیں رات کا کالا سیاہ ہو جانا۔ اشرأب الرجل ای ارتفع ومد عنقہ لینظر، آدمی نے جھانکا یعنی اپنی گردن اٹھائی اور دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد فائدہ کے عنوان سے یہ بات لکھی ہے کہ ملحقات کا خاصیت کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا۔ تو کہہ رہے الملحقات من الابواب ايضا تكون مثل الملحق بها من حيث الخواص الا انه يكون في اكثرها شيء من المبالغه، جس باب کے جو ملحقات ہیں ان کے اندر بھی وہی خاصیات پائی جائیں گی، البتہ اکثر طور پر ملحقات میں مبالغہ پایا جائے گا۔ واکثر ابنیت هذه المزیدات المذکورۃ سماعیۃ لا يقاس علیها، یہ جو آپ کو خاصیات ابواب بتائی گئی ہیں یہ اکثر سماعی ہیں، ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ولا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد كما استعمل للبعض والمدار في ذلك على كتب اللغة، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مجرد کا ہر باب سے آپ خاصیت کو حاصل کرنے کے لیے صیغہ بنائیں، ایسا نہیں ہے، اس کا مدار لغت کی کتابوں پر ہے۔ ملحوظہ نوٹ، اعلم ان الصرفيين ذكروا غير هذه الخواص ايضا فضربنا عنها صفحا خوف التطويل، کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے خاصیات ذکر کی ہیں یہی خاصیات نہیں ہیں بلکہ اور بھی اہل صرف نے بہت ساری خاصیتیں ذکر کی ہیں، ہم نے طوالت کے خوف سے ان کو چھوڑا ہے۔ آخر میں وَنَخْتِمُ كَلَامَنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، ہم اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ختم کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھا ہمارا آخری سبق، اس کی آگے مشق دیکھیے۔ سب سے پہلے سوالات ہیں ما هو الفعل العلاجي وغير العلاجي، وضحهما بأمثلة مفيدة. ما هي الخاصية اللفظية لباب الانفعال، اذكر معاني باب الافعال، افعلال وافعيلال مع الأمثلة. ما معنى الاقتضاب وما الفرق بينه وبين الابتداء، وضح ذلك بالأمثلة. اس کے بعد رباعی مزید فی کے سوالات ہیں ما هي معاني باب التفاعل والافعلال والافعلال. قد ذكر المصنف معاني الأبواب الملحقة بها، فما هي معاني الأبواب الملحقة؟ أبنية الأبواب الملحقة سماعية هي أم قياسية؟ والمدار في ذلك على أية كتب؟ كما عرفت أن الصرفيين قد ذكروا غير هذه المعاني أيضا، فلماذا اكتفى المصنف على هذه المذكورة فقط؟ مثالیں ہیں التمارين، طبق معاني باب الانفعال على الأمثلة الآتية. باب انفعال کی مثالیں ہیں مطاوعت فعالا، مطاوعت وفعالا، مطاوعت فعالا. عدم كون فائه من حروف يرملون نكس فانتكس، نشر فانتشر. اللزوم، المبالغة، موافقة استفعال. اور اس کے بعد طبق معانی باب الافعلال والافعیلال على الامثلة الآتية. باب افعلال اور افعیلال کی مثالیں ہیں اللزوم، المبالغة، اللون، العیب. اور اس کے بعد طبق معانی باب الافعوال على الامثلة الآتية. باب افعوال کی مثالیں ہیں طبق معانی باب الفعللة على الامثلة الآتية. باب فعللة کی القصر، مطابعت فعللة. طبق معانی باب الافعلال على الامثلة الآتية. باب افعلال کی مثالیں ہیں اللزوم، مطابعت فعللة.
اور پھر طبق معانی باب الافعلال علی الامثلۃ الآتیہ، باب افعلال کی مثالیں ہیں اللزوم، مطاوعۃ، فعللا، اور آخری سوال ہے آتی مثالا واحدا لکل خاصیت من خاصیات الابواب المذکورہ، سبق میں جو خاصیات ذکر کی گئی ہیں ہر خاصیت کی ایک ایک مثال لائیے۔ تو ہماری علم الصیغہ خاصیات سمیت مکمل ہو گئی ہے۔ آخر کے اندر اختتامی کلمات ہیں قد تم التصحیح والتعلیق والمراجعۃ والتمارین بفضل اللہ تعالی وکرمہ جلت آلاؤہ وعمت نعمہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ السید عبد الرشید بن مقصود الہاشمی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم احسان سے ہمارے یہ اسباق اپنی تکمیل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو، ادارے کو اور ادارے کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے اور رہتی دنیا تک ان اسباق کو ان کے لیے مفید بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہم سب کا معین و مددگار ہو، عافیت اور سلامتی والی زندگی ہم سب کو دنیا آخرت کی نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔